السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاسٹ کے ہم نے بات کی ہے سن عیسوی کے بارے میں، کیلنڈر کے بارے میں، کیلنڈر کب ایجاد ہوا۔ تو ہم جو کیلنڈر فالو کرتے ہیں دنیا میں موسٹ آف دا ٹائم، وہ دو کیلنڈر ایز اے مسلم ہم یوز کر رہے ہیں۔ ایک عیسوی کیلنڈر ہے، دوسرا ہجری کیلنڈر ہے۔ ہجری کیلنڈر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو اس سال سے ہجری سال سٹارٹ ہوا ہے، اور باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو منظم طور پر ایز اے کیلنڈر کے طور پر استعمال کیا جانا شروع ہوا ہے۔ لیکن عیسوی سال جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس سال سے ہوئی ہے اس سال سے عیسوی سال کی ابتدا ہو گئی ہے، اور اس کو انگلش میں AD اور اردو میں عیسوی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو بھی ٹائم ہے ہم ان کو BC یا قبل مسیح کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2 سال پہلے تو 2 کاف میم یا 2 BC لکھا جائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2 سال پہلے۔ اور کیا ایز اے مسلم یہ جو عیسوی سال ہے اس کو فالو کیا جانا چاہیے یا پھر صرف ہجری سال کو ہی فالو کرنا چاہیے؟ تو ایز اے مسلم ہجری سال اور عیسوی سال دونوں کو ہی فالو کیا جائے گا، کیونکہ نہ تو عیسوی سال کے بغیر گزارا ہے اور نہ ہی ہجری سال کے بغیر گزارا ہے۔ ہجری سال جو بنا ہے وہ لونر بیسڈ ہے، یعنی چاند کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ چاند اپنا چکر، اپنا آربٹ سورج کے گرد، زمین کے گرد جتنی جلدی کمپلیٹ کر لیتا ہے اس کو ہم لونر بیسڈ کہیں گے، اور عیسوی کو جو سولر کے اوپر بیس کرتا ہے۔ سورج کے گرد جب زمین گردش کرے گی تو وہ ایک چکر بن جائے گا، اور وہ چکر جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو 365 ڈیز کا ہوتا ہے، اور جب چاند اپنا ایک چکر کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ 354 ڈیز کا ہوتا ہے۔ تو یہ 10 دن کا فرق ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان ہمیشہ 10 دن جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے، بیکاز جو عیسوی کے اندر ڈیز ہیں وہ 365 ہیں، اور جو لونر کے اندر ہے، چاند کے جو سال ہے اس کے اندر دن 354 ہوتے ہیں۔ تو یہ 10 دن کا فرق چلتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ہم کیا دونوں کو فالو کیا جائے گا؟ یس، دونوں کو فالو کیا جائے گا، اس لیے کیونکہ جو ہمارے مہینے ہیں جیسے محرم ہے، صفر ہے، ذی القعد ہے، حج ہے، رمضان ہے، یہ تو ڈیپینڈ کر دیتے ہیں لونر کے اوپر، ہجری سال کے اوپر ہم اس کو دیکھیں گے۔ لیکن جو ہمارے نماز کے اوقات ہیں وہ تو ہم سورج کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں نا۔ اب سورج یہاں پر آ گیا ہے تو ظہر ہے، اور آگے چلا گیا ہے تو مغرب ہے، سورج غروب ہو گیا ہے تو مغرب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، سورج ڈھل گیا ہے تو عصر ہو گیا۔ تو یہ سورج کے اوپر بیس کرتی ہیں ہمارے نمازیں۔ تو ایسا مسلم ہم دونوں کو ہی فالو کریں گے، کیونکہ سورج اور چاند بھی اللہ کی مخلوقات ہیں جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں، تو یہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ہمیں ان کے سے کام لینا چاہیے، ان کو یوز کرنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ مخلوقات بنائی ہیں تو وہ انسان کے لیے ہی تو بنائی ہے، تو ہم ان کا انکار کر کے دراصل اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہجری سال کے ساتھ ساتھ ہمیں عیسوی سال کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اگلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر عیسوی سال کو بھی فالو کیا جا رہا ہے اور ہجری سال کو بھی، تو کیا عیسوی سال کا نیو ایئر منایا جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے مسلم ممالک اور مسلم دنیا کے لیے۔ کوئی بھی سال جب آتا ہے یا کوئی بھی چیز کی ابتدا ہوتی ہے تو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابتدا کرنے سے پہلے بسم اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، یہ سال، یہ دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیے ہوئے ہیں، اور جس اللہ نے دیے ہیں ہمیں چاہیے اسی کا شکر گزار ہو جائے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں اور پارہ نمبر 10 میں آیت ہے
65 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کے نزدیک سال کے اندر 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں بھی ہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور اللہ کے نزدیک 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ تو یہ جو مہینوں کی تعداد ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینے دیے ہیں، اور اللہ نے مہینے دیے ہیں، اور جب یہ مہینے 12 ملتے ہیں تو ایک سال بنتا ہے، اور جب ایک سال کمپلیٹ ہوتا ہے اللہ نیا سال دیتا ہے۔ تو جس اللہ نے نیا سال دیا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس سال کی ابتدا کرنی چاہیے، نہ کہ شور و غل کرتے ہوئے، پٹاخے بجاتے ہوئے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ سوال جب بھی ان کو بات کہو تو آگے سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کون سی کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں، کسی کا دل توڑ رہے ہیں، ہم کسی کی جیب کاٹ رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ خوشی تو منا رہے ہیں، خوشی بھی نہیں منانے دی جا رہی، اس پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ کیا ہوا جو تھوڑا بہت پٹاخے چلا لیے، کیا ہوا جو ہم نے کچھ تھوڑا انجوائے کر لیا، کوئی ڈانس پارٹی کر لی۔ یہ جو کیا ہوا کچھ تھوڑا ڈانس پارٹی، یہ کچھ ہے یا زیادہ ہے؟ یہ اللہ کی حدود کو توڑنا ہے۔ اور اوپر سے ایک اور بات کہ قرآن اور اسلام اور شریعت اسلام انسانوں پر، مسلمانوں پر پابندیاں لگا رہی ہے۔ اسلام کسی پر پابندی نہیں لگاتا ہے۔ اسلام دراصل حقیقی معنوں میں خوشیاں دینا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خود اطاعت، جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ہم خود اطاعت کرتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم خود اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پاکیزہ خوشیاں دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تو پھر دنیا میں رون دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو نیو ایئر کی سیلیبریشن ہے، پھر کبھی برتھ ڈے کی سیلیبریشن ہے، کبھی اینیورسری کی سیلیبریشن ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ جب انسان ایک خوشی منا لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کا دل بجھ جاتا ہے، اب شور و غل، اب بالکل خاموشی اس کو کاٹتی ہے، پھر اس کی روح بے چین ہوتی ہے، پھر اس کو موٹیویٹ کرتی ہے اب کوئی اور خوشی آنی چاہیے، پھر وہ ایک اور بہانہ ڈھونڈتا ہے خوش ہونے کے لیے، یا وہ برتھ ڈے ڈھونڈ لیتا ہے، یا وہ اینیورسری ڈھونڈ لیتا ہے، یا پھر وہ نیو ایئر کی کوئی پارٹی ڈھونڈ لیتا ہے، اور کچھ نہیں تو کوئی اور پارٹی ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس سے، اس ناچ گانے سے، اس پٹاخوں سے، اس شور و غل سے تھوڑی دیر وہ اپنی روح کو بٹھا دیتا ہے جو اس کو کچھ سائن دے رہی تھی کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ خوشیوں کے دن دیے، نئے سال دیے، تمہاری زندگیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیا سال دکھایا ہے، تمہیں ایک نیا موقع دیا ہے اللہ کے پاس جانے کا، اپنی زندگی کو پہچاننے کا۔ تم نے اس دنیا میں ہی تباہ کر دیا ہے، اس دنیا میں مصروف ہو کر بھول گئے ہو، بھٹکے ہوئے ہو اپنے راستے سے۔ تو بجائے کہ اپنی روح کی بات کو کان لگا کے سننے کے، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ شور و غل کر کے، پٹاخے چلا کر، آتش بازیاں کر کے اس تڑپتی ہوئی روح کو دبا دیتے ہیں، اور اس شور و غل میں تھوڑی دیر کے لیے خوش رہتے ہیں۔ پھر جب وہ دن ڈھل جاتا ہے، وہ خوشی مان پڑ جاتی ہے، اب ان کو پھر خیال آتا ہے ایک اور خوشی ہونی چاہیے تھی، کوئی اور بہانہ ہونا چاہیے تھا سیلیبریشن کا، پھر کوئی اور بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو ایک کے بعد دوسرے بہانے یہ صرف اپنی روح کو دبانے کے ہیں۔ یہ تو ہو گیا غیر مسلم کا حال۔ مسلمان بھی اسی بات کو لے کر بیس بنا لیتے ہیں کہ خوش ہونے میں کیا حرج ہے، اگر ہم بھی تھوڑا سا خوش ہو لیں گے۔ خوش ہونے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ کام کرنے سے منع کیا ہے جو کہ بدعت ہے، جو کہ گناہ کے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو دین سے نہیں تھا تو وہ مردود ہو گیا ہے، اللہ کے ہاں، اس کے ہاں لعنت ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ ان سے ہی ہو جاتا ہے۔ تو ایز اے مسلم ہمارے پاس شریعت نے بہت سی خوشیاں رکھی ہوئی ہیں، اور اصل خوشی، اصل سکون تو شریعت کو نافذ کرنے میں ہے، شریعت کے حکم پر عمل کرنے میں ہے، نہ کہ شریعت سے بھاگنے
کے پاس ہے. تو شریعت سے جب ہم بھاگتے ہیں تو پھر خوشیاں چند منٹوں کی، چند گھنٹوں کی ہوتی. ہاں، تیسرا سوال ایک ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ نیو ایئر پر ایک دوسرے کی مبارکباد دینا یا پھر نیو ایئر ریزولیشن کرنا یا پھر کوئی نئے سال کی پلاننگ کرنا، کیا اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے؟ اس قسم کی کسی بھی بات کا اسلام حکم نہیں دیتا ہے. نئے سال کے لیے دعائیں کرنا، دوسروں کو مبارکباد دینا، دوسروں کے لیے بھی اچھی وشز رکھنا، دوسروں کے لیے بلیسنگ کی دعا کرنا اور نئے سال کے لیے عزم کرنا کہ میں نئے سال میں یہ اچھے کام کروں گا جس سے میرے دین اور دنیا میں بھلائی حاصل ہو مجھے. اس کے علاوہ اللہ کی اطاعت کے لیے نیو ایئر ریزولوشن بھی بنایا جا سکتا ہے. اس طرح کے کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رسول نے قطعاً کوئی بات نہیں کی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دین سے ریلیجیس ہوتی ہیں، دین سے ایسوسیٹ کرتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے فیسٹیول سے ریلیٹ کرتی ہیں. لیکن ہمارے کلچرل اور فیسٹیول جو چیزیں ہیں اگر وہ دین اور اسلام اور شریعت کی حدود سے باہر نکل رہی ہیں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. لیکن شریعت کی چھتری کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کوئی شخص خوشی مناتا ہے، خوشی کی مبارکباد دیتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے لیے پلاننگ بناتا ہے، تو یہ کسی قسم کا کوئی کفر اور شرک اور کوئی دین میں نئی بدعت ایجاد کرنا نہیں ہوتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح کتاب و سنت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.